الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، آپ یہ اعلان کر دیجئے، لوگوں کو کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ گواہی کے لیے کافی ہے۔ اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، آپ ان کو معجزات دکھا چکے ہیں اور معجزات دکھانے کے باوجود یہ صحیح بات کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کو کسی طرح کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی سچائی پر سب سے بڑا گواہ جو ہے وہ آپ کا رب ہے۔ بھائی سب سے بڑا گواہ کون ہے؟ اس سے ایک بات سمجھ آئے گی، ہر مسلمان کے لیے، ہر سچ بولنے والے کے لیے، ہر سچی راہ پر چلنے والے کے لیے، ہر حق کا ساتھ دینے والے کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالی خود اس کی سچائی پر گواہ ہے۔ اللہ تعالی خود اس کی سچائی پر بھائی کیا ہے؟ گواہ۔ اور جو بندہ اپنے معاملات میں اللہ کو گواہ بنا لیتا ہے، اللہ تعالی حالات جیسے کیسے کٹھن ہو، مشکلات ہو، جس کا گواہ اللہ ہو، اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کی سچائی کو دنیا کے سامنے بھی ثابت کر دیتے ہیں۔ آپ ذرا سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعہ پر غور کیجئے۔ یوسف علیہ السلام جس شاہی محل میں رہتے تھے، اسی گھر کی ملکہ کی طرف سے ایک مصیبت کا شکار ہو گئے، اور جس وقت اس مصیبت نے گھیر لیا آ کے تو فوراً کیا کہا؟ قال معاذ اللہ، میں کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ اللہ کی پناہ۔ فوراً اللہ کی پناہ ڈھونڈی، اپنے اللہ سے فریاد کی، اے اللہ مجھے اس وار سے بچا۔ اللہ تعالی نے بچایا، وہاں سے نکلنے میں مدد دی۔ اتفاقاً نکلتے ہی دوسری بڑی مصیبت آ گئی کہ جیسے ہی وہاں کمرے سے نکلے، واستبق الباب، دروازے پر پہنچے تو عزیز مصر نے خود یہ منظر دیکھ لیا۔ پہلے یہ تھا کہ معاملہ یہیں چھپ جاتا،
اب الجھن میں آ گئے۔ عزیز مصر ابھی صورتحال کو سوچ ہی رہے تھے کہ اس کو کس طرح ڈیل کیا جائے۔ قرآن کریم نے فرمایا شاہد شاہد من اہلہا، اہلہا کا لفظ ہے، زلیخا کے عزیز مصر کی بیوی کے اہل میں سے، خاندان میں سے کسی نے گواہی دی کہ یوں کیا جائے، کپڑا چیک کر لو آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے۔ اگر پیچھے سے ہے تو یوسف سچے، اگر آگے سے ہے تو یوسف سچے نہیں ہے۔ اب دیکھو بھائی، 3 منزلیں، پہلے بند کمرے کی مصیبت آئی، کہا اللہ مجھے پناہ میں لے، اللہ نے وہاں سے نکالا، کمرے کے باہر عزیز مصر نے دیکھ لیا، دوسری آزمائش آ گئی۔ اب کیس کی سماعت ہوئی، ایک گواہی آ گئی، کپڑا چیک کیا گیا تو بھائی کدھر سے پھٹا ہوا تھا؟ 3 مصیبتوں سے نکال دیا اللہ نے، چوتھی مصیبت آ گئی، وہ کہتے ہیں بد سے بدنام برا۔ ہمارے یہاں کیا کہا جاتا ہے؟ بد سے بدنام برا۔ اگلے دن شاہی محلات میں یہی قضیہ زیر بحث، شاہی محلات کی بیگمات میں، باندیوں میں، ملازموں میں یہی موضوع چل رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے چوتھی پریشانی، شریف بندہ اس تکلیف کو، وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے دل پر کیا بیت رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام محل میں جہاں گزرے یہی بات چل رہی، ہر کونے میں، ہر دروازے پر، ہر بیٹھک میں یہی بات چل رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام تھک گئے، کہا ہے میرے اللہ مجھے اس زیر بحث آنے سے نکالیے۔ میں کیا الفاظ استعمال کر رہا ہوں؟ اے اللہ یہ جو تمام خسر پھسر کا موضوع میں بنا ہوا ہوں نا، اے اللہ مجھے یہاں سے کیا کیجئے؟ نکالیے، چاہے مجھے جیل ہی بھیج دیجئے، اللہ مجھے اس ماحول سے نکالیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اگلی پریشانی آئی، مصر، عزیز مصر نے یہ سوچا، بعض جگہ یہ ہے کہ حضرت یوسف نے خود مشورہ دیا کہ مجھے کچھ دن کے لیے جیل بھیج دیجئے تاکہ یہ تذکرہ ختم ہو جائے۔ جیل چلے گئے، جیل جا کے عزیز مصر بھول گئے۔ بھائی کتنا عرصہ جیل کاٹنا پڑی؟ 7 سال۔ وہاں پھر اللہ کو پکارا، اللہ نے پھر قیدیوں کو خواب دکھائے، ایسا ایسا بادشاہ تک بات پہنچی اور بادشاہ تک اللہ نے پہنچایا۔ پھر دوبارہ مقدمے کی سماعت ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام کی برات ہوئی، ان خواتین نے خود اعتراف کر لیا اپنے سارے قصور کا۔ اب اس پورے معاملات میں آپ ایک بات کو دیکھیے کہ اللہ تعالی جس معاملے کے نگہبان اور گواہ بندہ اللہ تعالیٰ کو بنا لے تو بھائی پھر اس بندے کو کسی اور کی گواہی کی ضرورت ہے، کسی اور کی مدد کی ضرورت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی فرمایا گیا، قل آپ کہہ دیجئے کفا باللہ، کافی ہے اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان گواہ کے۔ اب مسئلہ یہ ہے، ایک صاحب دوسرے کے پاس 10 لاکھ روپے امانت رکھوائی اور اسے کہا کہ یار یہ کسی کے علم میں نہیں ہے، یہ میرے پیسے ہیں، ذرا اپنے پاس رکھو۔ 2-4 دن کے بعد اچانک اس کا انتقال ہو گیا۔ اچانک کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا۔
ان پیسوں کا کسی کو نہیں پتا، دینے والے کے ورثاء کو نہیں پتا۔ اب جس کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے اس کو بس اسی بات کا خیال ہے، اسی بات کا خیال ہے کہ اس نے میرے پاس جو پیسے رکھوائے تھے، ہمارے دونوں کے اس معاملے کا گواہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ بس جب یہ احساس اس کے اندر آ گیا، اب اس کو پھر مزید کسی چیز کی ضرورت ہے؟ میرے سامنے ایسے کئی واقعات ہیں کہ میت کو بھی دفن نہیں کیا گیا۔ ایک مرتبہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا تو بہت بھاری رقم، کروڑوں کی رقم کسی دوسرے شخص کے پاس امانت تھی۔ وہ صاحب میں نے جنازہ پڑھایا، دفن کیا، دفن کے بعد وہ میرے تعلق والے کہنے لگے مجھ سے میری بات ذرا سن کے جانا آپ۔ میں نے بات سنی، کہنے لگے یہ جو میرے دوست فوت ہو گیا نا، اس کا اتنا کروڑ روپے میرے پاس امانت ہے۔ میرے پاس کیا ہے؟ امانت ہے۔ میں نے ابھی تک تو ان کے بچوں کو نہیں بتایا، چونکہ تدفین ہے، وہ غم میں ہے، تو آپ اب دفنا کر فارغ ہو گئے ہیں، میرے ساتھ چلو۔ آپ مجھے ساتھ لے کر گئے، ان کے بیٹوں کو بلایا، ان کے بیٹوں کو بلایا، بھائی آپ کے ابا جی کا اتنے کروڑ روپے میرے پاس امانت ہے، آپ کے علم میں ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، میرے علم میں، ہمارے علم میں نہیں ہے، کسی کو نہیں پتا۔ کہنے لگے اس لیے میں نے آپ کو فی الفور بتا دیا، آپ پریشان نہ ہونا، اتنے کروڑ روپے آپ کے ابا کی امانت میرے پاس ہے، جس وقت آپ لینا چاہے، ابھی شام کو، کل آپ نے مجھے کہنا ہے، اسی وقت میں آپ کو دے دوں گا۔ میں نے بیچ میں یہ ترمیم کروائی کہ جی اب آپ صرف بیٹوں کو نہیں دے سکتے، چونکہ یہ وراثت ہے، اب وہ پیسہ جو ہے آپ نے سارے وارثوں میں تقسیم کرنا۔ چوتھے دن انہوں نے مجھے دوبارہ بلایا، مفتی صاحب آپ میرے ساتھ چلیے، شرعی طور پر ان سب کا جتنا جتنا حصہ ہے یہ پیسے سارے ان کو کیا پہنچانے۔ مجھے ساتھ لے کر ایک ایک وارث کا، بیوہ کا، بیٹوں کا، بیٹیوں کا جتنا جتنا حصہ تھا پہنچایا۔ اب یہ وہ شخص ہے، اس کے درمیان گواہ کون تھا؟ بس یہی میرے اور آپ کا سبق ہے۔ جس بندے کو یہ احساس ہو جائے کہ میرے معاملات کا گواہ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہمارے حبیب آپ کیوں پریشان ہوتے، یہ نہیں مانتے، نہ مانے، آپ کو کون مان رہا ہے؟ اللہ مان رہا ہے۔ آپ کی نبوت پر سب سے بڑے گواہ کون ہیں؟ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ آپ کو اور کیا چاہیے کہ آپ کے معاملات پر گواہ کون ہے؟ اور یہیں سے بھائی اگلی بات بھی سمجھیے، وہ بھی بڑی اہم ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب ہمارے معاملات میں ہر معاملے میں گواہ اللہ ہے تو بس پھر ہمیں اسی کو دیکھنا ہے کہ ہم جب بھی کوئی نیک کام کریں ہمارے لیے جزا، بدلہ، ثواب، داد، شاباش، حوصلہ افزائی جو اللہ کی طرف سے مل رہی ہے وہی کافی ہے۔ بھائی وہی کیا ہے؟ ہمیں بندوں کی طرف سے مزید کسی داد کی، کسی بلے بلے کی، کسی زندہ باد کے نعرے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جب کوئی کام کر رہے ہیں اللہ کے لیے، بس میرے اور آپ کے لیے یہی کافی ہے کہ میرے اس کام پر کون راضی ہے؟ اللہ راضی ہے۔ میرے اس کام پر اللہ خوش ہو رہے، مجھے اللہ کی طرف سے ثواب مل رہا ہے۔ اور میں نے بھائی شاید رمضان کے بھی کسی درس میں عرض کیا تھا، اخلاص میں بھی عجیب لذت ہے۔ ریاکار کو پتہ ہی نہیں ہے، ریاکار کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اخلاص میں اللہ کیا سکون دیتا ہے، اخلاص میں اللہ کیا لذت دیتا ہے۔ یہ کسی اللہ کے مخلص بندے سے پوچھئے جس کو نیک عمل اللہ کے لیے کرنے کی عادت ہو، اس کو پوچھئے کہ اللہ کے لیے نیک عمل کرنے میں کیا مزہ ہے، کیا لذت ہے۔ ریاکار
اس لذت سے آشنا ہی نہیں ہے۔ جیسے جس بندے کو خوب بھوک لگتی ہے، اس کا معدہ کام کرتا ہے، اس کو پتا ہے کھانے میں لذت کیا ہے۔ وہ شخص جو طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہے، کھانے کو اس کا جی نہیں چاہتا، اس کو بھوک نہیں لگتی، اس کو نہیں پتا کہ روٹی کا کیا مزہ ہے اور پانی کا کیا مزہ ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، ذرا الفاظ دیکھیے، قل، اے نبی جی آپ لوگوں کو بتائیے، کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، کافی ہے اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان گواہ، یعلم ما فی السماوات والارض، وہ اللہ جانتا ہے ہر اس چیز کو جو آسمانوں میں ہے اور جو، جب وہ کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا ہے، میرے اور آپ کے ہر معاملے کو بھی وہ جان رہا ہے۔ والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ، جو لوگ ایمان لائے باطل پر، کفر پر، شرک پر، دو نمبری پر، بے ایمانی پر، وَكَفَرُوا بِاللَّهِ، اور انہوں نے اللہ کا انکار کیا، أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ بھائی کیسے ہوگے نقصان اٹھانے والے؟ آخرت میں پتہ چلے گا، جہاں کے نقصان کی تلافی ممکن نہیں ہے۔ دنیا میں بھی ہمیں نقصانات دیکھنے پڑتے، لیکن بھائی اللہ تعالیٰ یہاں جو زخم لگتا ہے وہ ایک دن بھر بھی جاتا ہے۔ یہاں جو نقصان ہوتا ہے اس کی بھائی تلافی ممکن ہوتی ہے کہ نہیں؟ بھائی توجہ ہے آپ حضرات کی؟ اس کی تلافی بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے۔ آخرت کے جو نقصان ہے ان کی تلافی کا کوئی سوال ہی پیدا، اس لیے قرآن تاکید کے ساتھ کہہ رہا اولئک هم الخاسرون، حقیقت میں یہی ہے نقصان اٹھانے والے، جن کو جب یہ آخرت کا نقصان ہو گیا اس کی تلافی کبھی بھی ممکن ہے۔ جب اس طرح کی آیات کافر سنتے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہڈ درمی، گستاخی، بے ادبی، بدتمیزی کے ساتھ اللہ کے نبی سے یہ مطالبہ کرتے کہ آپ اپنے اللہ سے کہیے ہم پر عذاب بھیج دیجئے، جلدی لائیے عذاب کدھر ہے۔ اس کے جواب میں قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آپ ان سے کہیے میرا کام تم تک حق بات پہنچانا ہے، عذاب بھیجنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کے حوالے، یہ ہمارے ذمے نہیں ہے۔ اور بھائی بندہ کو جب بھی کسی چیز میں غصہ آتا ہے، کسی غلط کام پر، وہاں اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے یہی سبق یاد کیجیے، بھائی میرا کام ہے اس کو صحیح بات کہہ دینا، میرا کام اس سے لڑنا، اس کا گریبان پکڑنا نہیں ہے، میرا کام ہے صحیح بات اس کو کہہ دینا، بھائی آپ غلط کر رہے ہو، آپ ظلم کر رہے ہو، آپ بے انصافی کر رہے ہو، آپ غلط روش پر ہو، ایسا نہ کرو۔ باقی آپ کی اس غلطی پر سزا کون دے گا، کب دے گا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی گئی، ان سے کہیے میں اللہ کا رسول ہوں، سچ تم تک پہنچا دیا، باقی تمہیں کب پکڑنا، کیسے پکڑنا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ لوگ آپ سے بہت جلدی عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، اگر ہم نے عذاب کا وقت طے نہ کر دیا ہوتا، لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، تو ان کے پاس عذاب ضرور آ جاتا، وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، اور جب وہ عذاب آئے گا ان پر اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ سنبھل ہی نہیں سکیں گے۔ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، قرآن دوبارہ یہ لوگ آپ سے عذاب کا جلدی مطالبہ کرتے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، ان کو کہے ذرا صبر کرے، جہنم کافروں کو ہر طرف سے گھیر لے گی۔ اگلی آیت میں بھی بات آ رہی ہے، پہلے ذرا اس کو، بھائی جو جہنم کی آگ ہے نا،
ہم اس کو دنیا نہیں سمجھ سکتے۔ علماء نے یہ لکھا ہے دنیا کی آگ تو ظاہر کو پکڑتی ہے، جہنم کی آگ دل کو بھی لگے گی اندر۔ آپ نے دیکھا انسان کو جب پیاس لگتی ہے، یا اللہ نہ کرے کسی دل کے مریض سے پوچھئے، اچانک جب اس کی طبیعت بگڑتی ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے، انسان کو کس طرح تریڑیاں آتی ہیں، اس کو یوں لگتا ہے جیسے پتہ نہیں میرے اندر کیا طوفان اٹھ رہا ہے۔ تو فرمایا جہنم کا جو عذاب ہے وہ صرف ظاہر پر نہیں، اندر سے بھی اٹھے گا، اندر سے بھی اٹھے گا۔ اللہ نہ کرے آدمی جب انسان بے چین ہو جاتا ہے کسی وجہ سے، اس کو پریشانی ہوتی ہے، تو ظاہر میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن بھائی آپ کو پتہ ہے جب دل بے چین ہوتا ہے تو آدمی کو سکون، جہنم کے عذاب کی کیفیت یہ کہ وہ اندر سے دل کو پکڑے گا، اندر سے بے چین کرے گا۔ اس لیے فرمایا یوم یغشاہم العذاب من فوقہم، جس دن وہ عذاب آئے گا ان کے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، اور ان کے قدموں کے نیچے سے۔ یعنی اللہ کا عذاب جب آتا ہے وہ پتہ نہیں کس طرف سے آتا ہے، دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف سے آ کے جکڑ لیتا ہے۔ وَيَقُولُ، عذاب کے وقت فرشتے کہتے ہیں ذُوقُوا، اب تم چکھو، ما کنتم تعملون، اپنے عملوں کی سزا، اب تم چکھو اپنے عملوں کی سزا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔